میں خلیل احمد، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ حیدرآباد، تلنگانہ اسٹیٹ۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں سکسیشن آف پاکستانی سٹیزن ان انڈین پیرنٹس پراپرٹی، یعنی پاکستانی شہری کی ہندوستانی والدین کی وراثت کے بارے میں۔ ہم کو اور آپ کو سب کو معلوم ہے کہ ملک کی تقسیم کے بعد بہت سارے مسلمان پاکستان کو ہجرت کر کے چلے گئے اور اپنی جائیداد چھوڑ کر گئے، اور جو جائیداد ان کے نام پر تھی وہ جائیداد کو تو قانون کے ذریعے ایویکیو پراپرٹی بنا کر حکومت حاصل کر لی اور اس کو کسٹوڈین پراپرٹی کہتے ہیں۔ لیکن جو لوگ پاکستان چلے گئے ہیں اور ان کے والدین ہندوستان میں رہ رہے تھے اور ان کی جائیدادیں محفوظ تھی والدین کی، تو جب وہ انتقال کر جاتے تھے تو ان کی وراثت کا حق پاکستانی شہریوں کو نہیں دیا جا رہا تھا اور نہیں دیا جا رہا ہے ابھی بھی۔ تو واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ مجھ سے ایک پاکستانی خاتون نے فون پر مشاورت کی کہ وہ بنگلور سے تعلق رکھتی ہیں اور جاگیردار خاندان ہے، ان کے دادا جاگیردار تھے، اور پھر ان کے چچا پاکستان ہجرت کر گئے تھے اور ان کے والد بنگلور میں رہ رہے تھے، اور پھر بعد میں ان کی شادی چچا کے بیٹے سے ہوئی اور وہ پاکستان چلی گئی۔ تو دادا کی کافی جائیداد، زمینات اور دیوڑیاں بنگلور میں موجود ہیں، اور اس پر ان کے بھائیوں کا قبضہ ہے، اور یہ لوگ نہ تو ان کو حق وراثت میں شامل کیے، نہ پھر ان کے جو چاچا پاکستان گئے تھے دادا کی جائیداد میں ان کو وراثت میں حصہ دیے۔ تو یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ جو لوگ ہندوستان سے پاکستان چلے گئے ان کے نام پہ جو جائیداد تھی اس جائیداد کو قانون سازی کے ذریعے ایویکیو پراپرٹی تسلیم کی گئی تھی، اور اس کو کسٹڈین پراپرٹی سے ہم جانتے ہیں۔ لیکن والدین کی جائیداد جو تھی والدین کی ہی جائیداد تھی، اور ان کے انتقال کے بعد وراثت کا جو قانون ہے وہ سب پر برابر لاگو ہوتا اور اس پر سب کا حق ہوتا ہے، چاہے وہ پاکستانی ہونے دیجئے، چاہے وہ بنگلہ دیشی ہونے دیجئے، چاہے وہ امریکی ہونے دیجئے، چاہے وہ لندن میں رہتا ہو۔ لیکن ہندوستان میں یہ بات نہیں ہے کہ جو لوگ پاکستان چلے گئے تھے ان کی وراثت سے وہ محروم ہو گئے کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور وہ پراپرٹی کو غاصبانہ قبضے میں رکھتے ہوئے ناجائز طریقے سے خود استعمال کرے اور اس کو فروخت کر کے اس سے خود فائدہ اٹھائے ہیں اور اٹھا رہے ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ اس طرح کے مقدمات کئی عدلیہ میں چلے ہیں، اور ہائی کورٹ کی کئی رولنگز موجود ہیں کہ پاکستانی کی وراثت جو اس کے والدین کی جائیداد میں ہے اس کا حق ہے، اور وہ وراثت کی جائیداد کو حاصل کرنے کا اختیار رکھتا ہے قانوناً۔ اور پھر جو اس کا حق ملتا ہے عدالت سے یا آپسی رضامندی سے، تو اس کو کرنا کیا پڑتا ہے؟ کرنا یہ پڑتا ہے کہ اس کو این آر او اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے، اور پھر آر بی آئی سے پرمیشن لینا پڑتا ہے، تاکہ فیما اٹریکٹ کرتا ہے، فارن ایکسچینج مینجمنٹ ایکٹ جو ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو برابر حکومت ہند پرمیشن دیتی ہے ٹیکس لے کر، انکم ٹیکس بند دینے کے بعد میں ان کی جو رقم ہے وہ رقم لے کر یہ لوگ جا سکتے ہیں۔ اور اگر ان کو اس بہانے کے یہ پاکستانی شہری ہے اور ان کو وراثت نہیں دی جاتی ہے تو ان کو کیا کر سکتے ہیں یہ لوگ عدالت سے رجوع ہو سکتے ہیں پارٹیشن سوٹ کے ذریعے، اور خود ان کو آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ کسی کو جی پی اے دے کر پارٹیشن سوٹ
یہاں پہ داخل کر سکتے ہیں، اور جب فیصلہ ہوتا ہے اس وقت آنا پڑتا ہے اور بیان وغیرہ کرنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد میں جو بھی ان کا حصہ ہے وہ حصے کو لے کر جا سکتے ہیں RBI کے پرمیشن سے۔ اور ایک اہم بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو لوگ بھی محروم ہوئے ہیں اور ان کو محروم کرنے والے جو ہندوستان میں ہیں، وہ لوگ طرح طرح کے طریقوں سے وہ جائیدادیں فروخت کر دیے ہیں، اور اگر ایسی جائیدادیں جو خریدے ہیں ان کے لیے بہت بڑا رسک ہے۔ کبھی بھی یہ لوگ ہندوستانی عدالت سے رجوع ہو کر پارٹیشن کے لیے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، اور پھر کینسلیشن آف ڈیٹس، جو بھی رجسٹرڈ ڈیٹس کے ذریعے خریدے ہیں ان کے ڈیٹس کو کینسل کرا دیا جا سکتا ہے۔ اور وہ خاتون بتا رہی تھی کہ بنگلور میں ان کے جو بھائیاں ہیں وہ لگژری کارز میں رہتے ہیں اور دیوڑیوں میں رہتے ہیں، اور یہ لوگ کراچی میں غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، دیو دلاؤ کی زندگی ہو گئی، جبکہ یہ بھی اسی جاگیردار خاندان کے افراد ہیں۔ تو بتانا یہ ہے کہ انسانی حقوق کی بنیاد پر بھی اور قانون شریعہ کی روح سے بھی اگر کوئی پاکستان چلے گیا ہے تو اس کی وراثت کو دبا کر خود رکھنا ایک جرم بھی ہے آج کل پاکستانی قانون میں، اور ہندوستانی قانون میں تو اس کو حق تسلیم کر لیا گیا ہے۔ تو جو بھی اگر پاکستان چلے گئے تھے اور ان کی جائیدادیں جو بھی حق وراثت میں ملنا ہے اس کی اگر قاصدانہ یا غیر قانونی طریقوں سے منتقلی کرے ہیں کوئی رشتہ دار، تو پھر آج بھی وقت ہے، کیونکہ لمیٹیشن ایکٹ اٹریکٹ نہیں کرتا پارٹیشن سوٹ کے لیے۔ برابر پارٹیشن سوٹ داخل کر سکتے ہیں اور اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں اور پیسہ لے کر چلے جا سکتے ہیں۔